فراڈیے آپ کی تین چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلی ہے آپ کی لالچ. وہ آلریڈی چل رہا ہے, لوگوں کو لالچ دی جا رہی ہے, لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ آپ کا انعام نکلا, لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا فالو کرتے ہیں. انعام نہیں نکلا ہوتا لیکن وہ ایٹ دا اینڈ اپنی ہینڈسم اماؤنٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ پرانا طریقہ ہو گیا تھا اور فراڈیے تھوڑا سا اس سے موو ہو گئے کیونکہ اب لوگ رسپانس دینا کم کر دیں. پھر فراڈیوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا آپ کے ڈر کے ساتھ کھیلنے کا. آپ کے کسی عزیز کو, بچے کو کیپچر کر لیا ہے اور وہ جی ہمارے پاس ہے, ہم پولیس والے ہیں اور اب ہم سے رابطہ کریں, ہمیں اتنے پیسے دیں تاکہ ہم اپنے بچے کو, آپ کے بچے کو کیس بنانے سے پہلے چھوڑ دیں. اب میں آپ کو ایک نیا ان کا طریقہ کار بتاتا ہوں. اب یہ آپ کی جو ایک ریلیجیس وہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی صدقہ خیرات کرنا ہے, اس چیز کو یہ انہوں نے کیش کرنا شروع کیا. اور یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا فرائیڈے کو, جب میں ایک ٹریننگ ریکارڈ کر رہا تھا یوٹیوب پہ, تو میرے نمبر پہ بار بار کال آ رہی تھی. اب میں نے کال پک نہیں کی اور جب ختم ہوا, سیشن اینڈ ہوا, میں نے ٹریننگ جو ہے وہ ریکارڈ کر لی اور اس کے بعد میں نے کال بیک کی. اس نے کہا جی میں محرر بول رہا ہوں قلعہ گجر سنگھ تھانے سے, تو یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں, ڈی ایس پی دلدار صاحب, یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی بات کروا دیں, لیکن میرے پاس ابھی بیلنس نہیں ہے, کیونکہ میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں کہ میرے اپنے بچے یا عزیز وہ کہاں پہ ہیں. لیکن وہ میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. مین وائل ان لوگوں کی کال آ گئی مجھے. اس نے, دلدار نے مجھے اپنا ایسے انٹروڈکشن کرایا جیسے یہ مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے, اس کو میرا نام بھی پتہ ہے, اس کو میرا گھر کہاں پہ وہ بھی پتہ ہے. اب ظاہر ہے میں یوٹیوب پہ ہوں, فیس بک پہ ہوں, تو یہ چیزیں تو بڑی آسانی سے ٹریک کی جا سکتی ہیں کہ بندہ کہاں پہ ہے, اور میرا نمبر تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. اس نے کہا جی میں گرین ٹاؤن تھانہ میں ہوتا تھا, وہاں پر میں سب انسپیکٹر تھا, میری پروموشن ہو گئی ہے اور میں ڈی ایس پی ہو گیا ہوں. گرین ٹاؤن سے اٹھ کے میں قلعہ گجر سنگھ آ گیا ہوں. آئی تھنک قلعہ گجر سنگھ یہ بتایا تھا اس نے. اچھا, یہاں پر میں اب ڈی ایس پی ہوں اور آپ کے ساتھ میری بڑی اچھے تعلقات رہے ہیں. میں نے کہا جی میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا, اور میں تو کسی بھی ڈی ایس پی یا ایس ایچ او وغیرہ کو نہیں جانتا. اس نے کہا آپ بھول گئے ہوں گے, لیکن ہم لاسٹ ویک بھی آئے تھے آپ کی پنجاب سوسائٹی کے اندر, ہم نے 2 لوگوں کو پکڑنا تھا اور اٹھانا تھا. ہم اس مقصد کے لیے آئے. میں بڑے تحمل سے, بڑے سکون سے اس کی بات سنتا رہا. ہم نے وہ لوگ اٹھائے. میں آپریشنز میں ہوتا ہوں, ہمارا کام ہوتا ہے ریڈس کرنا, اور ہم لوگوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. بیک اینڈ پہ وہ جو ان کا ایک بنا ہوا ہے, سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ وہ بیک اینڈ پہ چلا رہے ہوتے ہیں, مختلف طرح کی واکی ٹاکی سیٹ کی آوازیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اب میں نے بھی گورنمنٹ جاب کی ہے, مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ گورنمنٹ جاب جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کس طرح کے فون نمبرز ہوتے ہیں. اب یہ موبائل نمبر سے مجھے کال کر رہا ہے. مجھے کہتا ہے جی 2 سال پہلے ہمارا ایک حوالدار تھا, اس کا پولیس مقابلے میں مرڈر ہو گیا تھا, شہید ہو گیا تھا, اور اب ہم اس کی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی فیملی رہ رہی ہے آرے بازار لاہور میں. اس کی بیٹی 4 سال کی ہے جس کو کینسر ڈائگنوز ہوا, اور ہم اس کو لے کے گئے لاہور کا ایک ہاسپٹل ہے, جناح ہاسپٹل. یہاں اب جناح ہاسپٹل میں یاد رکھیں کینسر کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ موجود ہے, اور لاہور کے اندر جتنے اچھے ٹریٹمنٹس ہیں کینسر کے, یہ شاید پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں ہو. کینسر کیئر ہے, شوکت خانم ہے, مول ہے, اور ایون کے ادر ہاسپٹلس کے اندر بھی کینسر کا علاج ہو رہا ہے. اب اس نے کہا جی جناب نے ہمیں شفا ہاسپٹل اسلام آباد ریفر کر دی. جب اس نے یہ بات کی تو میرے ذہن کے اندر وہ ایک چیز کھٹک گئی, ہاں یار یہ فراڈیا ہی ہے. حالانکہ میں تو شروع سے یہی سمجھ رہا تھا یہ فراڈیا, لیکن یہ پھر کنفرم ہوگا یہ فراڈیا ہے. کہتا جی انہوں نے ہمیں شفا میں ریفر کیا, اور شفا سے اب جو بچی کا ٹریٹمنٹ ہے, جو فرسٹ اس کا میڈیسن اور وہ ساری چیزیں ہیں, اس کے لیے 2,80,000 روپये ہمیں چاہیے. ہم اس وقت کچھ لوگوں کی, کچھ دوستوں کی, کچھ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی مدد سے ہم نے 2,40,000 روپیہ اکٹھا کر لیا ہے. آپ ماشاء اللہ سے اچھا کما رہے ہیں, تو آپ کے لیے 40-50,000 روپیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک کام کریں, آپ اس میں ڈونیٹ کریں. میں چاہوں, پولیس والا ہوں, ڈی ایس پی ہوں, میں چاہوں تو میری ایک کال کے اوپر اربوں روپیہ اکٹھا ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے حرام کے ساتھ اس کا علاج نہیں کرانا. ہم نے ان لوگوں سے رابطہ کرنا ہے جو رزق حلال کما رہے ہیں. یہ اس کا پینترا دیکھیں یہ کیسے زبردست طریقے سے بدل رہا ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا اب اگر آپ کہیں تو میں اپنا بندہ آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں, اور اگر کہیں تو آن لائن میں آپ کو اپنا جائز کے یا ایزی پیسہ کا نمبر دیتا ہوں, آپ ہمیں یہ پیسے ٹرانسفر کر دیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس بلکہ ایک ایسا گروپ ہے, میں ایک ایسے گروپ کا پارٹ ہوں جہاں پر لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں, اور اچھی خاصی ڈونیشنز دیتے ہیں. اگر یہ بچی باقی اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, آپ مجھے اس کی میڈیکل رپورٹس وغیرہ سینڈ کر دیں, اور آپ اپنی ڈیٹیل سینڈ کر دیں جس نمبر پہ میں نے یہ پیسے بھیجنے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ مجھے
اپنے آفیشیل نمبر سے، جو آپ کے پاس لینڈ لائن نمبر تھانے کے اندر لگا ہوا، اس سے ذرا مجھے کال بیک کر دیں۔ اب جیسے ہی میں نے یہ بات کی تو اس نے کال بند کر دی اور اس کے ساتھ اس کا نمبر بھی بند ہو گیا۔ میں نے کال بیک کی ملٹیپل ٹرائز کی تھی، کیونکہ اب میرا بھی دل کر رہا تھا کہ اتنا اس نے میرا دماغ چاٹا ہے تو میں کیوں نہ اس کے ساتھ تھوڑا سا پلے اراؤنڈ کروں، اور میرے پاس ٹائم بھی تھا، لیکن اس کا نمبر اس وقت سے اب تک بند آ رہا ہے۔ یہ ان کا ایک نیا طریقہ کار ہے ایسے لوگوں کو ٹریپ کرنے کا جو لوگ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کما رہے ہیں، جو لوگ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کما رہے ہیں، لیکن میں بھی ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے یا ایسا کچھ بھی ہے، جو اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ پبلک کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے ٹریننگز دینی ہوتی ہیں تو میرا نمبر بھی لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے، میری لوکیشن کا بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، میں کہاں بیٹھ کے ٹریننگ کراتا ہوں، میرے جو ہے وہ اسکلس کا پتہ ہونا چاہیے، کیا کام میں کرتا ہوں۔ مجھے ساری چیزیں ظاہر ہے میں آلریڈی یوٹیوب کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہوں، یہ ڈال چکا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا آپ کی کمائی کے اوپر آپ کا اپنا حق ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں اور اس کو پکا اپنے تھم رول بنا لیں۔ سب سے پہلے آپ کی کمائی کے اوپر آپ کا اپنا حق ہے، اور آپ کے بعد جو حق بنتا ہے وہ آپ کے والدین کا بنتا ہے، جنہوں نے آپ کے اوپر اتنا مہربانی کی، آپ کو پالا پوسا بڑا کیا۔ یہ اسی طرح سے ہے، آپ کے بعد آپ کے پیسوں کا حقدار آپ کے والدین ہیں، اور والدین کے بعد، یہ آپ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی آپ کے مرنے کے بعد جو ہم جائیداد تقسیم کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اس کے بعد آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کا حق ہے، یہ چیز بھی یاد رکھیں۔ آپ کے والدین، پھر آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، اور اس کے بعد آپ کے سگے بہن بھائی، جو آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، ان کا آپ کی کمائی کے اوپر حق ہے۔ تو اگر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اسی ترتیب سے آپ چلتے جائیں۔ جب آپ کے سگے بہن بھائی کے بعد بھی آپ کو دیکھنا ہے تو پھر ان کی اولادوں میں آپ ڈھونڈیں، پھر اپنے باپ اور اپنی ماں کے سگے بہن بھائیوں میں ڈھونڈیں، پھر ان کی اولادوں میں ڈھونڈیں، یعنی کہ آپ کے کزنز اور یہ چیزیں آ گئیں، پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، پھر اسی طرح آگے چلتے جائیں، اسی طرح آگے اس کو بڑھاتے جائیں۔ اگر ہر بندہ جو ڈونیشنز دیتا ہے یا جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ اس طرح ترتیب سے چلے، یاد رکھیں کبھی بھی آپ کی خاندان میں، آپ کی برادری میں، آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ آپ کے برے حالات نہیں ہوں گے۔ یہ چیز دل سے نکال دیں، یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ اگر میں کسی کو دوں گا تو وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ مقابلے میں کھڑا کرنا چاہے تو وہ ذات ایک سیکنڈ میں کسی کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اسی بہت ساری مثالیں ہیں، لوگ بھوکے مر رہے تھے، رشتہ دار لفٹ نہیں کروا رہے تھے، اور وہ راتوں رات اٹھے ہیں اور ان سے اوپر نکل گئے ہیں۔ تو وہ غفور الرحیم ذات ہے، اس کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی صدقہ خیرات کرنے ہیں، اس سرکل کو فالو کرتے ہوئے کرنے ہیں۔ ان فراڈیوں کے ہتھے نہیں چڑھنا، یہ جو چوک میں کھڑے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے ہتھے نہیں چڑھنا، یہ آپ سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک دیہڑی آپ کی ایک مہینے کی انکم سے زیادہ ہے۔ یہ جو روڈ پہ کھڑے ہوئے چھچھڑے لے کھڑے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، 10 20 50 100 روپے دے کے ان کو، اور چھچھڑے جو ہے پھینک رہے ہیں دریا میں، یا یہ سب بکواس ہے، سب فضول ہے۔ اور یہ ہم ان لوگوں کو جن کو محنت کرنی چاہیے ان کو الٹی چیزوں کی طرف لگا رہے ہیں، ان کو بھیک دے کے ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ جنہیں آپ چھڑ دیں تو گلاں اسی ہیں نا، اسی کھاواں گے تسی کھاؤ۔ یاد رکھیں، آپ کا صحیح کیا ہوا فیصلہ دوسرے کی زندگی بدل سکتا ہے، اور آپ کا غلط کیا ہوا فیصلہ دوسرے کو ایک غلط لائن پہ لگا سکتا ہے۔ آپ نے بھیک دیتے جانا ہے، انہوں نے مانگنے والوں نے بڑھتے جانا ہے۔ آپ نے بھیک دینا روک دینی ہے، فل سٹاپ کر دینا ہے، تو یہ چیز بھی محنت کی طرف یہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہماری حکومتوں نے، ہمارے لوگوں نے اس چیز کو ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ لوگوں کو مچھلی پکڑ کے نہیں دینی، لوگوں کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھانی، لوگوں کو روزگار نہیں دینا، لوگوں کو پیسے دینے ہیں بھیک کے طور پہ، کسی بھی اس میں کہہ لیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہہ رہے ہیں یا انصاف پروگرام کہہ رہے ہیں، کسی بھی صورت میں کہہ لیں، ہم نے ان کو پیسے دینے، ہم نے ان کو روزگار نہیں دینا۔ ہم نے فیکٹریاں نہیں لگانی، ہم نے انڈسٹری نہیں بلڈ کرنی، ہم نے روزگار نہیں مہیا کرنے۔ ہمارے لوگوں کو ہم نے ایک لالچ ڈال دیا جی سرکاری نوکری کر لو اور آپ کو پینشن ملے گی۔ اللہ بھلا کرے، پچھلی گورنمنٹ کا انہوں نے کوشش کی، کچھ انسٹیٹیوٹس بنائے آن لائن آن سائٹ، اور وہاں پر فری لوگوں کو ٹریننگز دیں، اور کچھ لوگ فری لانسنگ کی طرف آئے اور لوگوں نے ڈالرز میں کمانا شروع کیا۔ لیکن بدقسمتی سے ان میں بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو آلریڈی کہیں نہ کہیں جاب کر رہے تھے، جو آلریڈی کہیں نہ کہیں سے پیسے بنا رہے تھے، اب وہ اس طرف آ گئے۔ لیکن وہ جو طبقہ ہے جس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جس کو آگے لانے کی ضرورت ہے، اس کو ہم نے بھیک مانگنے پہ پکا کر دیا ہے۔ ہم جاتے ہیں
رمضان میں راشن اٹھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بری بات ہے، اچھی بات ہے، غریب کی مدد کرنی چاہیے، لیکن مدد کرنے کا طریقہ چینج کر دیں. مدد کرنے کا طریقہ ایسا کریں کہ اب وہ پیسے مانگنے کی بجائے، ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت کرنے کی طرف آ جائے. اگر وہ پہلے اپنی فیملی کو لے کے کسی چوک میں کھڑا بھیک مانگ رہا ہے، تو اب وہ ایک فروٹ کی یا سبزی کی ریڑھی لے کے سارا دن وہاں پہ سبزی یا فروٹ بیچے اور اپنے بچوں کو گھر بٹھائے سکون سے اور وہاں پہ ان کو روزگار دے. آپ ان چیزوں کی طرف سوچیں. میں کبھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ جائیں چوک میں کھڑے ہوئے بھکاری کو 100 50 2000 یا 1000 بھی روپے دے دیں. میں کہتا ہوں 10 20 ہزار روپے دو، لیکن اس بندے کو دو. پہلے تو دیکھو کہ یہ بندہ پروفیشنل بیگر ہے یا کہ یہ بندہ مجبوری سے کھڑا ہے. جو مجبوری سے کھڑا ہے اس کو روزگار بنا دو. دیٹس اٹ. آپ کو گھر میں ملازم کی ضرورت ہے، ان کو ویریفائی کرو. ویریفائی آپ کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. اب تو اپلیکیشنز بھی پولیس والوں کی آ گئی ہیں. اس کے بعد ان کے ڈاکومنٹ کوائف جو ہے وہ تھانے میں جمع کراؤ، ان کو ملازم رکھ لو اپنے پاس. اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو لیبر کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کو لیبر میں لے کے آؤ، سکھا لو کام. آپ ظاہر ہے جو بندہ بزنس کر رہا ہے وہ اس بزنس کا گرو ہوتا ہے، ماسٹر ہوتا ہے، وہ نیچے سے اوپر تک ہر چیز سمجھتا ہے، اس میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ نہ کرو کہ آپ جا کے 1000 2000 3000 5000 یا راشن کے پیکٹ جا کے دینا شروع کر دو. بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگوں نے ہمارے مزدوروں کو بھی اس کام پہ لگا دیا. میں نہیں کہتا اگین کہ یہ بری بات ہے، لیکن ان کے اندر سے بھی وہ محنت کا جذبہ ختم کر کے ہم اب اکثر آپ دیکھتے ہوں گے مزدور نے اپنے اوزار پکڑے ہیں اور گاڑیوں کے شیشے نوک کر رہے ہیں کہ جی آج دیہڑی لگی، مجھے کچھ پیسے دے دو. ہم ان کو پروفیشنل بناتے جا رہے ہیں، بھیک منگے بناتے جا رہے ہیں. بچیں ان فراڈیوں سے اور اپنی آمدنی کو، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو ضائع ہونے سے بچائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو نہیں لے رہا، ظاہر انما الاعمال بالنیات، لیکن تھوڑا سا سوچیے بھی اس کے اوپر. ہم نے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، ہم نے دوسروں کی امداد بھی کرنی ہے، اور ہم نے اپنے معاشرے میں بہتری بھی لے کے آنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.